نماز کے لیے جسم کو کس قدر ڈھانپنا ضروری ہے؟ مرد کے جسم پہ کتنے کپڑے ہونے ضروری ہیں اور عورت کے جسم کس حد تک چھپایا جائے گا نماز کے اندر؟ ایک نمازی کا سطر کیا ہونا چاہیے؟ شریعت ہماری اس بارے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس مختصر وقت میں دلائل کے ساتھ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن سورۃ المدثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ ایک مومن اس کے لیے کپڑے کو پاک رکھنا یہ لازم و ملزوم ہے۔ مومن ہو اور وہ کہے کہ میرا کپڑا پاک نہیں ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن ہو اور اس کا کپڑا ناپاک ہو۔ اکثر معاشرے میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، مسلمان ہے اور جواب کیا آتا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ سنیے قرآن سورۃ المدثر آیت نمبر 4 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، حکم ہے اللہ کا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے کپڑے کا پاک رکھنا لازم و ملزوم ہے۔ نماز کا وقت ہو تو خاص طور پہ اس کا کپڑا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ نماز کے علاوہ اوقات میں بھی مومن کو پاک صاف رہنا چاہیے، لیکن اگر بسا اوقات اس کے کپڑے ناپاک ہیں، پاک نہیں ہے تو رخصت ہے، لیکن نماز کے لیے جب آئے گا تو کسی صورت اس کا کپڑا اور اس کی وہ نماز والی جگہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹے ہر مسجد کے پاس، ہر مسجد میں آتے ہوئے اپنی زینت کو اختیار کرو۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ مسجد میں آنا حکم ہے اللہ کا کہ زینت اختیار کرو۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم و ملزوم قرار دی ہیں مسجد میں آنے کے لیے، پہننے کے لیے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے، جس کے ساتھ انسان کی زینت بنتی ہے؟ سب سے پہلے ایک بڑی اہم بات جو ہمارے معاشرے کے اندر گردش کرتی ہے، اگر کوئی جوتا پہن کے نماز پڑھ لے تو اس کو بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ جوتے کے ساتھ چل رہا ہے، ایک بندہ بغیر جوتے کے ساتھ چل رہا ہے، دونوں میں سے زینت والا کون سا ہے؟ خوبصورت کون سا لگ رہا ہے؟ اچھا کون سا لگ رہا ہے؟ بغیر جوتے والا یا جوتے والا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آنا ہے تو زینت اختیار کرو۔ اب ایک بندہ بغیر جوتے کے عام مٹی کے اوپر چلے اور ایک بندہ جوتا پہن کے چلے تو یقیناً جوتے والے کو زینت والا لوگ کہیں گے، بغیر جوتے والے کو کہیں گے اس کا معیوب نگاہوں سے دیکھا جائے گا اس کو۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں کوئی قالین نہیں ہوا کرتا تھا، مسجد میں کوئی فرش نہیں تھا، کوئی صاف نہیں ہوا کرتی تھی، مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ گرم مٹی پہ نماز پڑھتے تھے، جب سجدے کے لیے جاتے تو پتھریلی زمین تھی، پہاڑی علاقہ تھا، کنکریاں مٹھی میں لے کے اس کو ٹھنڈا کرتے، جسم کے درجہ حرارت کے برابر کرتے، پھر نیچے رکھتے اور اس پر پیشانی ٹکا کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ مسئلہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بار اس کو پکڑ کے ٹھنڈا کر لیا کرو، ہر سجدے میں جاتے ہوئے ٹھنڈا مت کرو۔ تو یہ ان کی حالت تھی، اور ہماری حالت کہ ہمیں مسجد بنا کے دی جائے، قالین بچھا کے دیا جائے، پنکھے اے سی لگا کے دیے جائیں، اس کے باوجود ہم نمازوں کے لیے نہ آئیں تو پھر قیامت کے دن کیا حال ہوگا ہمارا؟ بہرحال مسجد میں آتے ہوئے صحابہ جوتے پہن کے آیا کرتے تھے، جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دلیل ابو داؤد کی حدیث 650، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فخلع نعلیہ، جوتے اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 650 نمبر، نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے۔ فخلع الناس نعالهم، لوگوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ فلما انصرف قال لما خلعتم، جب سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم نے جوتے کیوں اتار دیے تھے؟ قالوا رأیناک خلعت خلعنا، تو صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ تھی ان کی اطاعت کا معیار، پیروی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے ایک فعل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صحابہ بنا وجہ پوچھے، بنا چوں چرا کیے، اگرچہ مگرچہ معاشرہ، خاندان، کنبہ، قبیلہ، یہ سارا کچھ چھوڑ کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی کر دیا۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں کیا؟ کہا آپ نے کیا تھا، ہم نے بھی کر دیا، سمعنا واطعنا رعینا واطعنا، آپ سے سنا ہم نے کر دیا، آپ کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے تو ہم نے بھی کر دیا۔ یہاں چیخ چیخ کے پکارا جاتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معیار یہ تھا، اور ہم دو کانوں کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ایک سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ تو ایسے کیا۔ فقال ان جبریل اتانی فاخبرانی انہما خابثن، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس وجہ سے اتارے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ پھر کہا کہ فاذا جاء احدکم المسجد فلیقلب علیہ ولینظر فیہما فان رعا خبثا فلیمسحه بالارض ثم یصلی فیہما ثم یصلی فیہما، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اپنے جوتوں کو پلٹ کے دیکھ لیا کرے، اگر اس کے نیچے گندگی نہیں لگی ہوئی تو نماز پڑھ لے، ان دونوں میں نماز پڑھ لے، اگر گندگی لگی ہو تو ان کو مٹی کے اوپر رگڑ لے، لازمی نہیں ہے پانی لے کے برش لے کے اس کو 7 بار ماننا ہے، اس کو پاک کرنا ہے تب نماز ہوگی، نہیں، اس کو مٹی کے اوپر اچھی طرح جوتوں کو رگڑ لے، گندگی اتر جائے گی، مٹی لگ جائے گی تو انہی جوتوں کے اندر دوبارہ فلیصلی بہما، ان کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ہاں اس وقت مٹی پہ نماز پڑھی جاتی تھی، آج فرش بن کے صفے آ گئی، قلین آ گئی، جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمہارا آنے والا جوتا مٹی سے آ رہا ہے تو قلین پہ مٹی لے کے آنا درست نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ وہ چیز جو ہم اپنے گھروں میں برداشت نہیں کرتے، ایک کمرے میں قلین بچھا ہو تو جوتا لے کے آنا پسند نہیں کرتے، تو اچھی بات ہے، درست بات ہے، جوتا اتار کے اس قلین پہ آیا جائے، جوتا اتار کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جوتا اتار کے نماز پڑھا کرتے تھے، مصلی کے اوپر جائے نماز کے اوپر جوتا اتار کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہاں جوتا اتار کے آیا جائے گا۔ لیکن جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یہ جب جنازے کے حکام ہمارے چلے تھے تو اس وقت بھی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے والا بھی جوتا اتار رہا ہے، پڑھنے والے بھی جوتا اتار رہے ہیں، اگر کوئی جوتا پہن کے کھڑا ہے تو سارے مجمع کی نگاہیں اس کے اوپر ہیں، یہ کون ہے، جوتا کیوں نہیں اتارا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ادب کا، وہ بھائی اس کو ادب کا پتہ ہے، پتہ تمہیں نہیں ہے۔ مٹی میں کھڑے ہو، مسجد نبوی کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں جوتا پہن کے، صحابہ نماز پڑھے مسجد نبوی کے اندر جوتے پہن کے، اور آج کوئی کھلے میدان کے اندر جنازے کے لیے کھڑا ہو جائے، عید کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، صف نہیں ملی، نیچے مٹی پہ پڑھنی پڑ گئی تو جوتے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تجھے ادب کا پتہ نہیں؟ اس کو ادب کا پتہ ہے، وہ شریعت محمدیہ کے عین تقاضے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کے اصولوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ ہم لا علم ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ جوتا پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں جوتا پاک ہونا چاہیے، اس کے نیچے گندگی نہ لگی ہو، یہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ سطر، عورت کے لیے پورا جسم ڈھانپنا سوائے اس کے چہرے کے، پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے نماز کے لیے سوائے اس کے چہرے کے۔ جب رکوع میں جائے گی تو اس کے ہاتھ گھٹنوں میں ہوں گے تو ہاتھ ظاہر ہو سکتے ہیں، سجدے میں جائے گی تو زمین پہ ٹکائے گی تو ہاتھ ظاہر ہونے کی گنجائش ہے، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے گی ہاتھ رانوں پہ رکھے گی تو ہاتھ ظاہر ہونے کی گنجائش ہے اس کے بعد، لیکن اس کے علاوہ ہاتھ جب اس نے باندھنے ہیں صرف اس کا ایک چہرہ ننگا ہوگا، اس کے علاوہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک پورا عورت کا جسم سطر ہے۔ کیا ہیں ہماری مائیں اور بہنیں ایسے نماز پڑھنے والی؟ کیا ان کے پاؤں ننگے نہیں ہوتے؟ آؤ دلیل سے سمجھاتا ہوں۔ سورہ ابو داؤد 641 نمبر حدیث، فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا بغیر دوپٹے کے۔ عورت کا سر ڈھانپنا نماز میں فرض ہے، لازمی ہے، اگر وہ اپنا سر نہیں ڈھانپے گی تو اس کی نماز قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، صحابیہ نے پوچھا، سألت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اتصلی المرأة فی دین خمار بغیر ازار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا عورت ایسی بڑی قمیض کے اندر نماز پڑھ لے جس کے نیچے ازار بند نہ ہو؟ آج کل تو وافر کپڑے ہیں نا عورتوں کے پاس، مردوں کے پاس، جیسے عورتیں فراق پہنتی ہیں، فراق کے نیچے ٹروزر الگ ہوتا ہے، کہا کہ کوئی ایسی لمبی فراق کے اندر نماز پڑھ لے جس کے نیچے ٹروزر نہ ہو، ازار بند نہ ہو۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔
قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا کانت دیو سابقا یغطی ظہور قدمیہا، جب اس کی فراق اتنی لمبی ہو کہ اس کے پاؤں کا ظاہری حصہ ڈھانپ رہی ہو تو پھر بڑھ سکتی ہے۔ حکم دے دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں ڈھانپنے کا۔ اور آج دیکھ لو میرے خیال میں 99.99% عورتیں ہیں جن کی نماز کے اندر پاؤں ننگے ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، ٹخنا بھی ننگا ہوتا ہے، پنڈلی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کہاں گئی نماز کی؟ میری بات تو نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس سے بھی واضح دلیل دیتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے 4117، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، جب حکم آیا نا اظہار بند کے بارے میں، اس کے حکام آئے مردوں کے لیے، آگے جا کے وہ بھی تفصیل سے بتاتا ہوں دلائل سے انشاءاللہ، کہ مردوں کو حکم دیا ٹخنا ننگا رکھنے کا، فرض ہے ان کے لیے ورنہ جہنم میں جائیں گے یہ ٹخنے۔ حکم دیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فوراً محتاط ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آگے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ فالمرأۃ یا رسول اللہ کے رسول عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد کا تو آپ نے مسئلہ واضح کر دیا، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ترخی شبرن، ایک بلشت لٹکائے۔ عورت ایک بلشت کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے۔ ہے کوئی معاشرے میں ایسی عورت تمہیں نظر آئے گی جس کا کپڑا ایک بلشت نیچے ہو ٹخنے سے؟ آگے دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اذن تنکشف، اللہ کے نبی پھر بھی پاؤں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک بلش لٹکاؤ تو ممکن ہے انگلیاں نظر آ جائیں، انگوٹھا نظر آ جائے، آگے والا حصہ نظر آ جائے۔ ایک بلش، بعض عورتوں کے پاؤں، بعض انسانوں کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں، ایک بلش سے کپڑا لٹکانے سے پاؤں نہیں ڈھکے جا سکتے۔ تو سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قالا فزیران فلا تزیدوا علیہ، وہ ایک زیرہ لٹکا لے۔ زیرہ کہتے ہیں عربی کے اندر یہ بڑی انگلی سے لے کر کوہنی تک، یہ ہے زیرہ۔ کہا کہ ٹخنے سے نیچے اتنا لٹکائے، ورنہ یہ کسی صورت جائز ہی نہیں ہے کہ عورت ہو اس کا پاؤں نظر آئے، عام حالات کے اندر بھی نظر آنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں نماز پڑھنے کے لیے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، ان کا پورا پاؤں ٹخنے سمیت ننگا۔ سطر ہے عورت کا پاؤں کو ڈھانپنا، حکم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تھا عورت کا سطر، صرف چہرہ اور یہ ہاتھ سجدے رکوع تشہد میں بیٹھتے وقت ظاہر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ پورا عورت کا جسم سطر ہے۔ نماز پڑھتے وقت بالاولیٰ ڈھانپے گی، نماز کے علاوہ گھر میں ہے، کوئی پردے والا نہیں ہے، کپڑا پردہ سر سے دوپٹہ اتر جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر سے باہر نکلتے وقت جب اس نے پردہ کرنا ہے، جب اس نے پردہ کر کے جانا ہے تو اس وقت اس کا ٹوٹل جسم، صرف آنکھ پردہ دیکھنے کے لیے، آنکھ کے اوپر والے بال نہیں، آدھا ناک نہیں، آدھی پیشانی نہیں، صرف آنکھ جس کو کہتے ہیں نقب، نقاب نقب سے ہے، نقب کا معنی ہوتا ہے سوراخ، صرف اس کی آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے ظاہر کی اجازت ہے۔ آج کل عورتیں بازار پھر رہی ہیں، سامان دیکھ رہی ہیں، ہاتھ ننگے ہیں، سطر ہے ہاتھ اس کا باہر نکلتے وقت، پاؤں ننگے ہیں، ٹخنے ننگے ہیں، آدھی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، یہ سطر ہے۔ ایک عورت نے بڑی پیاری بات پوچھی اپنے باپ سے، باپ نے اس سے خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی ابا میں اپنے جسم کا کتنا پردہ کروں؟ بابا میں اپنے جسم کا کتنا پردہ کروں؟ کہا جتنا تو برداشت کر سکتی ہے جہنم میں جلتے ہوئے وہ چھوڑ دے، باقی کا پردہ کر دے۔ ایک ذرہ برابر حصہ عورت کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اور یہاں فیشن اس قدر ہے، تنگ لباس اور باریک لباس تو دور کی بات ہے، لباس ہوتا ہی نہیں جسم پہ، آدھے بازو ننگے ہیں، پنڈلیوں تک، ٹخنے اور پنڈلیوں تک کپڑا ہے ہی نہیں، نقاب برائے نام کیا ہے، آدھی پیشانی نظر آ رہی ہے، آدھا ناک نظر آ رہا ہے، یہ کوئی پردہ نہیں ہے شریعت محمدیہ کا۔ یہ تھا عورت کا سطر نماز کے اندر۔ آگے ہے مرد کا سطر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کان ثوب واسعا فلتحف بہ، اگر کپڑا کھلا ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ اللہ نے وسعت دی ہے، لوگوں کو بڑا مال دیا ہے، لیکن ہم بھی اس قدر ناشکرے ہیں کہ ہمیں مال کی قدر نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک کپڑا، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ پوچھتے تھے۔ آگے سے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، بھئی تم میں سے ہر کسی کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ پورے گھر میں گرمی سردی کے لباس میں کسی کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا، صرف ایک ازار بند، تہ بند
صرف ایک شلوار یہ ان کی کل جمع پونجی ہوا کرتی تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم کبھی کسی صحابی کی زبان سے نشکری کے الفاظ نہیں نکلے۔ آج ہمارے گرمیوں کے الگ، سردیوں کے الگ، جرسی کوٹ سویٹر الگ، عورتوں کے بارے میں تو بڑی بات مشہور ہے، رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے اور پہننے کے لیے سوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود سطر نہیں چھپتا، سطر نہیں چھپا سکتی۔ کیا یہ رب کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کہ یا اللہ میرے 12 سوٹ تھے، میرے 8-10 سوٹ تھے، اور اللہ پوچھے گا اے میری بندی جب تو گھر سے باہر نکلتی تھی تیرے ہاتھ ننگے ہوتے تھے، تیرے پاؤں ننگے ہوتے تھے، تیری پیشانی اور ناک ننگا ہوتا تھا، کیا فائدہ تیرے 12 سوٹوں کا جو ایک تیرا سطر گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈھکا نہیں جا سکتا تھا؟ اور صحابیات واللہ ایک چادر ہوتی تھی، ایک چادر یا 2 چادریں ہوتی تھی، اور جب گھر سے باہر نکلتی تھی حدیث میں آتا بمروتہن اپنے چادروں کو ایسے لپیٹ کے نماز کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے فجر کی واپس پلٹا کرتے تھے، ہمارا پورا جسم چادر کے اندر لپٹا ہوا ہوتا تھا، ڈھکا ہوا ہوتا تھا، کوئی دیکھنے والا ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا کون جا رہا ہے، کون عورت جا رہی ہے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ہمارے پردے کی وجہ سے ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اور آج عورت نے برقع بھی پہنا ہوا ہے، نقاب بھی کیا ہوا ہے، اوپر سے پلی بھی ڈالی ہوئی ہے، سارا کچھ کیا ہوا ہے، آدھا کلومیٹر دور سے مرد پہچان لیتے ہیں یہ فلاں عورت نہیں جا رہی۔ یہ پتہ ہے ہماری عورتوں کا، یہ سطر ڈھانپا ہے انہوں نے، برقع ہے تو اس کو اور برقعے کی ضرورت ہے، نقاب ہے تو اس کو اوپر سے پلی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مرد کے لیے حکم دیا کہ وہ ایک چادر میں اگر اس کے پاس ایک چادر ہے تو ایک چادر لپیٹ کے اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں فرمایا فخالف بین طرفیہ وان کان ضیقا فاتزر بہ، اس کے تہبند مان لے گا اگر مرد کے پاس ایک، مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، نماز کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے۔ نماز کے علاوہ عام حالات کے اندر بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھانپنا ضروری ہے۔ تھوڑا بہت رخصت ہے، اگر گھٹنے سے اوپر کپڑا آ جائے، ران ظاہر ہو جائے تو رخصت ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے بیٹھے تھے، آپ کی ران پہ کپڑا نہیں تھا، صحابی آئے، بکر آئے، عمر آئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فوراً ران ڈھانپ لی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں کیا اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو ران عام حالات میں ظاہر ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے لازمی ہے کہ مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا ہونا چاہیے اور وہ کندھوں کے اوپر کپڑا ہونا لازمی ہے مرد کا۔ یہ سطر ہے مرد کا، ناف سے گھٹنے تک اور کندھوں کے اوپر کپڑا ہونا لازمی ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کے پاس صرف ایک چادر ہے تو وہ اپنا تہبند باندھ لے، اور تہبند باندھ کے بعد اس کے پلو کندھوں کے اوپر لا کے، جہاں تہبند باندھا ہے وہی پلو کندھے کے اوپر لا کے گردن کے پیچھے اس کو گرا دے لے، کندھوں کے اوپر کپڑا آ جائے گا، یہ مرد کا سطر ہے، اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات سوچنے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرے پاس ایک کپڑا ہے نا، چلو تو معذور ہے، تیرا تو عذر ہے نا، تو نماز چھوڑ دے، یہ تو نہیں کہا۔ نماز کی چھٹی نہیں دی، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، ہوش و حواس میں ہے، عمل کے اندر ہے تب بھی فرض ہے، جنگ کی حالت میں ہے تب بھی فرض ہے، لباس ہے تب بھی فرض ہے، لباس نہیں ایک چادر کے اندر پڑھنا تب بھی فرض ہے۔ اگر ایک چادر بھی نہیں، کسی جیل کے اندر دشمن نے عین الف ننگا جیل کے اندر بند کر دیا، نماز پھر بھی فرض ہے۔ نماز کی رخصت نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ پوچھے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا، وہ کہہ دے گا یا اللہ دشمن کی جیل میں تھا، کپڑے نہیں تھے، پانی نہیں تھا، تیمم کر کے جیل کی دیواروں پہ ہاتھ مار کے تو یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوا تھا، نماز پڑھی تھی، اللہ اس کی نماز کو اس حالت میں بھی قبول کرے گا۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ اس کے کندھے کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ زار بند باندھے گا اور اس کا ایک پلو، ہاں اگر سلوار ہے تو اس کا وہ نالا وہ اس گردن کے پیچھے لا کے باندھ دے گا، وہ نالا کپڑے کا بنا ہوا کپڑا ہے تو اس کے کندھے پہ ایک پٹی آ جائے گی تو وہ اس کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مرد کے سر پہ کپڑا ہونا کیا ضروری ہے نماز کے لیے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ایسے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے جو سر پہ کپڑا نہ لگے ہوئے۔ کیا یہ نماز میں سر پہ کپڑا رکھنا ضروری ہے؟ آئیے ذرا شریعت محمدیہ سے پوچھتے ہیں، شریعت محمدیہ اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ صحیح بخاری 370، میری بات نہیں ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں۔
خود سرچ کرنا چاہے تو آج کل ہر ایپ موجود ہے، احادیث کی ایپ موجود ہے، خود سرچ کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری 370، جابر رضی اللہ عنہ کے پاس محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ کے، جابر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس دو کپڑے تھے، ایک انہوں نے زاربان باندھ کے گردن پہ پھینکا ہوا، کندھوں پہ پھینکا ہوا تھا، اور دوسرا کپڑا پاس رکھا ہوا تھا، فارغ ایسے ہی پاس رکھا ہوا تھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی دوسرا کپڑا سر پہ کیوں نہیں لیتے، یہ دوسرا کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تجھ جیسے جاہل کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا سر پہ کپڑا لیے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، فرض نہیں ہے سر پہ کپڑا لینا۔ جاہل کہتے ہیں ناوافق، لا علم، جس کو علم نہ ہو، مطلب کہ تجھ جیسے لا علم انسان کو جس کو پتہ نہیں ہے، جو اپنی طرف سے بیٹھ کے اپنے منہ سے فتوے جھاڑ کے لوگوں پہ باتیں لگا دیتا ہے، ایسے انسان کو پتہ چل جائے بھی سر پہ کپڑا فرض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سر پہ کپڑے لیے بھی نماز پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں سر پہ کپڑا رکھنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اکثر اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے، نماز میں بھی ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے بغیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 356، صحیح بخاری 356، صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مشتملا فی بیت ام سلمۃ واضعا طرفیہ علی عاتقیہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ اب یہ پیچھے جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، صرف ایک کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اس کے دونوں پلو اپنے کندھے پہ ڈالے ہوئے ہیں، بس یہ کل لباس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نہ قمیض تھی، نہ سر پہ کپڑا تھا، نہ کیپ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بغیر سر پہ کپڑا لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ہاں یہ بات غلط ہے کہ ہمارے پاس کیپ ہو، رومال ہو، ہم اس کو نیچے پھینک کے ویسے ہی نماز پڑھیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب ہے تو اس کو سر پہ لینا چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں کسی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے پڑھی جائے کہ بھائی جیسے جابر رضی اللہ نے کیا تھا، پاس کپڑا رکھ کے نماز پڑھی کہ جیسے تجھے پتہ چل جائے کہ یہ بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر پاس کپڑا ہو، کیپ ہو تو اس کو سر پہ لے کے پڑھنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پوری مسجد میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی کیپ ہے نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر یہ کتنی توہین والی بات ہے، وہ کھجور کی بنی ہوئی ٹوپیاں سر پہ لے کے نماز پڑھی جاتی ہے، کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے، اللہ کے سامنے، اور وہی کیپ پہن کے بابا کے سامنے نہیں جاتے، وہی کیپ پہن کے ایک سکول ٹیچر کے سامنے نہیں جاتے۔ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نے علاقے میں آنا ہو، کیا وہی مسجد میں کھجوروں والی کیپ یا وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی کیپ سبز کلر کی وہ پہن کے ہم جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے سامنے، کسی ایم این اے ایم پی اے کے سامنے؟ کیا ان کا مقام اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر اچھی والی کیپیں رکھو، مسجد کے اندر وہ 100 200 والی 400 500 والی کیپیں لگا کے لا کے رکھو نمازیوں کے لیے، دوسرے دن ساری ٹوکری خالی ہوگی، لے جائیں گے لوگ گھر میں۔ ایک ایسی فضول سی کیپ جس کا کوئی معیار نہیں ہے، جس کو پہن کے ہم بازار میں نہیں جا سکتے، عام بازار میں نہیں جا سکتے، وہ پہن کے اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہونا، واللہ یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ انسان جو ایسی کیپ پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے، جو پہن کے بازار میں جاؤ تو لوگ تمہیں تانے دینا شروع کر دیں، ملامت چنا کرنا شروع کر دیں، باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ کیپ پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ اللہ کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ یہ تھا مرد کا سطر، مرد کا سطر جو نماز کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے۔ اب تہبند جو پہننا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا لازم ہے، فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ کتنے نمازی ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے قدموں میں پڑ رہی ہوتی ہے، قدموں میں پڑ رہی ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 637، فرمایا من اسفل ازارہ فی صلاتہ فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، جس نے اپنا ازار بند نماز میں نیچے لٹکایا، ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت حلال نہیں کرے گا، جہنم حرام نہیں کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ واضح حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے 638 نمبر، الباہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے
فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا یقبل صلاۃ الرجل مسبلا ازارہ، جو بندہ اپنا کپڑا لٹکا کے ٹخنوں سے نیچے لٹکتا چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے ایسے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا کہ چل وضو دوبارہ کر اور دوبارہ آ کے نماز پڑھ۔ وضو بھی دوبارہ کر، وضو ہی نہیں ہوتا اس کا، جان بوجھ کے ایک ہے کہ وضو کیا، غلطی سے کپڑا نیچے ہوا، فوراً اس نے اوپر کر لیا، یہ غلطی معاف ہے اس امت سے، نسیان معاف ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے لٹکا دی اس نے، کوئی حرج نہیں، پڑھ رہا ہے ویسے ہی۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو شلوار اوپر کر لیتے ہیں، نماز پڑھ کے دوبارہ نیچے کر لیتے ہیں۔ بھائی مجھے جاؤ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، کوئی ایک حدیث مجھے لا کے ایسی دکھا دو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو کہ نماز کے لیے ٹخنا ننگا کر لو، نماز کے بعد نیچے چھوڑ دو۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی 106 نمبر حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 4 وعیدیں سنائی، 4 وعیدیں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نظر سے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلا فرمایا المسبل، اپنا کپڑا لٹکانے والا، عام حالات میں، نماز کے لیے نہیں، عام حالات میں باہر چلتا پھرتا بازار گھر جہاں بھی چل رہا ہے کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا۔ ہم کسی کے پاس جائیں یا کسی کو کال کریں، وہ کال نہ اٹھائے تو ہم آپ کو بولنا ہو جاتے ہیں نا، میرا فون تو نے نہیں اٹھایا، اور اگر پتہ چل جائے کہ بھائی کال فون اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے جان بوجھ کے نہیں اٹھایا، تو ناراضگی، مہینے سال گزر جاتے ہیں، ہم بلاتے نہیں ہیں کہ تو نے میری کال نہیں اٹھائی، اور قیامت کے دن اللہ کے جا بھائی اس کو پیچھے لے جاؤ، فرشتوں کو اس بندے کو پیچھے لے جاؤ، میں نہیں اس سے بات کروں گا، تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ صحیح بخاری 5787 نمبر حدیث، فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا جائے گا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اب اگر کپڑا آگ میں ہوگا تو کیا ٹخنے آگ سے باہر ہوں گے؟ اور وہ ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب جہنم کا کیا عذاب تھا؟ ان کے پاؤں ٹخنوں تک صرف جہنم سے ہوں گے، اور کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا اگلتی ہے، ہنڈیا جوش مارتی ہے، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا۔ میں بڑا نمازی، تہجد گزار، عبادت گزار، سارے معاملات میرے عین کلیئر، صرف ٹخنوں سے نیچے کپڑا جاتا ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے جانے والا کپڑا رب کائنات جہنم میں پھینک دے گا، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا جس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے۔ آج بچہ دھوپ میں چلے جائے نا، چھوٹا بچہ گرمیوں کے اندر دھوپ میں چلا جائے، ماں تڑپ اٹھتی ہے، باپ بھاگ کے اٹھاتا ہے، میرے بچے کے پاؤں نہ جل جائے۔ بچہ 7 8 10 سال کا ہوا، اس کی تربیت کے اندر یہ بات شامل کرو، بیٹا ٹخنے سے اوپر کر، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بچے ذہن کے کچے ہوتے ہیں، بچپن میں سیکھا ہوا پتھر پہ نقش کی طرح ہوتا ہے، آج وہ 8 10 سال کی عمر میں سیکھے گا تو بلوغت کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنا ٹخنا ظاہر رکھے گا، اگر نہیں رکھے گا تو جو اس کی پرورش کرنے والے بھی گناہ گار ہیں اور وہ بچہ بھی گناہ گار ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ بعضلۃ ساقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی کا موٹا حصہ پکڑا، ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک درمیان میں جو موٹا حصہ ہوتا ہے کہتے وہ پکڑا، فقال لگا ھذا موضع الازار، اے حذیفہ سن لے تیرے کپڑے کی یہ جگہ ہے، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، اگر تو انکار کرے تھوڑا نیچے کر لے، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، اگر تو انکار کرے تو حذیفہ سن لے تیرے اس کپڑے کو، اس تہبند کو، ٹخنوں کو چھونے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور صحیح بخاری کی 5788 نمبر حدیث، فرمایا لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا ہی نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر سے لٹکایا۔ بندہ کہتا نہیں میں تکبر سے تو نہیں لٹکا رہا، میں تو ویسے لٹکا رہا ہوں۔ اور بھائی تکبر کہتے کسے ہیں؟ آؤ ذرا شریعت کے آنے میں تکبر کی تعریف دیکھتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے۔ صحیح مسلم 91 نمبر حدیث، فرمایا الکبار باطار الحق وغامت الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا وہ لوگوں سنو ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ صحیح مسلم 91 نمبر حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہاں تو ہر بندہ چاہتا ہے،
اور پھر فرمایا کہ تکبر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا اللہ کے نبی ہر بندہ چاہتا ہے خوبصورت لباس ہو، خوبصورت جوتا ہو، اچھا بھلا بندہ رن کے رہے۔ کہا نہیں، اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، بن سور کے رہنا، ڈیکوریشن کرنا، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے؟ کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق بات سن لینے کے بعد اس کو جھٹلا دینا، اس پہ عمل نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، لوگوں کو کمتر جاننا، یہ دو علامتیں ہیں تکبر کی۔ سن لیا ہم نے کہ کپڑا لٹکانا حرام ہے، بچوں کی تربیت میں شامل کرنا لازمی ہے، عورتوں نے سن لیا کہ پاؤں پورا ڈھک کے رکھنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے بعد نہ ماننا، اگرچہ مگرچہ چونکے چراچے سہیلیاں، خاندان، کنبہ، قبیلہ، معاشرہ، سکول، کالج، یونیورسٹی، لوگوں کی باتیں، ملامتیں، یہ ساری باتیں کر کے عمل نہیں کرو گے تو یقین وہ بندہ متکبر ہے۔ تو لوگوں کی باتیں، آئیے ذرا مومنین کی صفت سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، مومن کی یہ صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ آج چلے ذرا ٹخنے ننگے کر کے بازار میں لوگ کتنی باتیں کریں گے، بھئی کپڑا کم تھا، پانی لگانے جا رہے ہو، پانی لگا کے آ رہے ہو، کیا نیچے گندگی ہے، نیچے بارش ہوئی ہے، کتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ مومن کی صفت ہوتی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، مومن کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں کر ڈرتا۔ اور اسی آیت میں آگے کیا کہا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ ملامتوں والوں کی ملامتوں سے نہ ڈرنا، مومن کے ایمان کا پکا ہونا، یہ رب کائنات کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ تھا محترم بھائیوں مرد کا سطر، ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھانپنا ضروری ہے، کندھے پر کپڑا ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ جتنے کپڑے پہن لے، قمیض پہنے، سر پہ پہنے، جیسے بھی پہنے جائز ہے، لیکن ٹخنا ننگا ہونا مرد کا ہر حالت میں، نماز کے علاوہ گھر، دکان، کالج، یونیورسٹی، دفتر، گلی محلہ، سکول، اپنا کھیتوں کے اندر کام کرتے ہوئے ہر وقت اس کا ٹخنا ننگا ہونا ضروری ہے، اور عورت کے لیے پاؤں ڈھانپ کے رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک بڑی اہم بات، بڑا مسئلہ چلتا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، سر پہ کپڑا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ میں نے بتا دیا صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دے کے 356 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر نماز پڑھی، صرف ایک کپڑا تھا، ازار بند بانا تھا اور کندھوں کے اوپر اس کے پلو ڈالے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا آپ کے جسم پہ نہیں تھا، آپ نے نماز پڑھی ہے بغیر سر پہ کپڑا لیے۔ جاؤ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے لے کر، نبوت ملنے سے نماز شروع ہو چکی تھی، 2 رکعتیں صبح تھی، 2 شام کو تھی، پہلے یہ نماز تھی، پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کے 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی، 5 وقت کی نماز تھی۔ نبوت کے ملنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کوئی ایک نماز کی ایک رکعت ثابت کر کے دے دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر داڑھی کے پڑھی ہے کوئی نماز؟ کوئی ہے اس پہ ڈسکس کرنے والا؟ کسی مسجد میں تمہیں جہاں ٹوپیوں والی ٹوکری نظر آئے وہاں داڑھیوں والی بھی نظر آئی ہو؟ ٹوپی کے اوپر اتنی بات، سر کو ڈھانپنے میں اتنا تکلف کہ اگر امام کے سر پہ نہیں ہے تو جماعت چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور خود وہ چیز چہرے کے اوپر نہیں ہے جس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ساری زندگی کوئی ایک رکعت نماز کی بغیر داڑھی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ آئیے ذرا شریعت کے آنے میں دیکھتے ہیں، داڑھی کٹوانا، داڑھی منڈوانا کئی بار پہلے بھی بات ہو چکی، موضوع کے متعلق ہے، چند گزارشات کرتا جاؤں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پہ پیدا کیا۔ داڑھی اگائی اللہ نے، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دو، مونچھوں کو کاٹو۔ جو بندہ داڑھی کٹواتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اس کاراگری پہ خوش نہیں ہے، وہ یوں کہہ لو کہ یعنی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں داڑھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اللہ نے غلط اگا دی، نعوذ باللہ۔ جو بال کاٹنے تھے وہ حکم دے دیا، مونچھوں کو کاٹو، بغلوں کے بالوں کو اکھیڑو، زیر ناک بالوں کو صاف کرو، ناخنوں کو کاٹو، سر کے بال مرد کٹوا سکتا ہے، یہ سب بتلا دیا۔ داڑھی کے بارے میں کیا کہا؟ وَاعْفُوا اللِّحَىٰ،
داڑھیوں کو معاف کر دو، اس کو کاٹو نہ، ایک بال بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، تو حکم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر میں کاٹوں تو گویا کہ مجھے اللہ کی بنائی ہوئی یہ بناوٹ پسند نہیں آئی، اللہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ اچھا کاریگر نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، جدھر جاتی ہے جانے دو، بڑھنے دو، خط کروانا، گردن سے کاٹنا، رخسار سے کٹوانا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم گویا کہ اللہ کا حکم ہے۔ دلیل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے آئینے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ آسمانوں پہ بیٹھا حکم کرتا ہے، نبی کے دل پہ بات ڈالتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کے آئینے میں بولتے ہیں۔ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے یہ حکم جاری کر دیا، واعفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، بڑھنے دو، مت کٹوانا، مونچھوں کو کاٹو، داڑھیوں کو معاف کر دو، حکم تھا۔ اور جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا، سورۃ نور آیت نمبر 63 فرمایا ڈر جائے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ اس کو فتنہ پہنچے، آزمائش پہنچے، دنیا میں مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفتیں اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں، اور آخرت میں اللہ اس کو عذاب علیم، دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ تاریخ ابن جریر، دو فوجی آتے ہیں یمن سے، داڑیاں نہیں تھی، مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رخ پھیر لیا، ان کی طرف دیکھنا ہی پسند نہ کیا، رخ موڑ لیا ان سے، پوچھنے لگے تمہیں کس نے حکم دیا یہ داڑیاں کٹوانے کا؟ کہا ہمارے حکمران کسرا نے، جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم چلتا ہے نا، صدر چلتا ہے، وہ کسرا کہا کرتے ہیں، ہمارے کسرا نے کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا ان کو؟ لیکن ربی قد امرانی باعفاء لحیی وقص الشارب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی کو بڑھانے کا، مونچھوں کو کاٹنے کا۔ تو کس کا حکم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا؟ اللہ کا حکم نبوت والی زبان سے اس امت تک پہنچایا۔ ابن ابی شیبہ کے اندر عزیز ہے، ایک مجوسی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، داڑھی کٹوائی ہوئی تھی، مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھئی یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا ہمارا دین ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ تو فرمایا فی دیننا ان نجز الشارب وان نعفی اللحیٰ، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم مونچھوں کو کاٹیں اور داڑھی کو بڑھائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کیا کہا اس مجوسی کو کہ تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ داڑھی کو کٹواؤ، مونچھوں کو بڑھاؤ، لیکن ہمارا دین امت محمدیہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس دین کے اندر یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ اور اگر میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں بغیر داڑھی کے اور حوضے کوثر پہ جاؤں پانی پینے کے لیے، تو جس طرح یمن سے آنے والے فوجیوں سے منہ موڑ لیا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوضے کوثر پہ منہ موڑ لیا، پانی پلانے کا نہ پینے دیا، تو کیا بنے گا میرا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میرا حکم تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کیا تم نے مجھے پوری زندگی میں بغیر داڑھی کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس دن سفارش نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا میں تیری سفارش نہیں کرتا کیونکہ تم نے نماز اس طرح نہیں پڑھی جس طرح میں نے پڑھنے کا حکم دیا تھا، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ